تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدر اجلاس ہمارے محترم امیر جمعیت، تمام علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسے کہ اشتہار سے آپ حضرات نے آج جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنی ہے، اشتہار سے آپ کے علم میں بات آ گئی ہے اور لوگوں کے دماغ میں رہا کہ کچھ گفتگو جو ہوگی شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کتاب اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت رسول میں ہمیں اس کی رہنمائی کی گئی ہے کہ ہمیشہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہو، ان کے حالات بیان کیے جائیں، ان کے اچھے برے جو اوقات ان پر گزرے ہیں وہ ان کے کارنامے کو سراہا جائے، اور اسی طرح سے فجار کا بھی تذکرہ آئے، برے لوگ جو طرح طرح کی برائیاں کر کے دنیا سے گئے ہیں اور طرح طرح سے دنیا میں فساد بگاڑ پیدا کیا، ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ مقصد صرف یہ کہ نیک لوگوں کی داستانیں سنیں اور اپنے اندر وہ خوبیاں اور جوہر پیدا کرنے کی کوشش کریں جو نیک لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور اشرار کا بھی تذکرہ آنا چاہیے، اور اس نیت سے سنیں، اس ارادے سے کہ آخر وہ دنیا کے اندر کس قدر اللہ تعالیٰ کے عذاب، قہر، غضب، لعنت کے مستحق ہوئے اور خسرت دنیا والآخرہ کے مستحق۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے سلف کہتے تھے نیک لوگوں کا تذکرہ یہ بھی کیا ہے، قسم کی ایک عبادت ہے، ایک نیک اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ تو آج اس مجلس میں جو تذکرہ ہوگا اسی کی مناسبت سے میں نے سورہ ابراہیم کی آیت تلاوت کی، جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ہمارے نبی آپ ان کو نصیحت کریں، اللہ اکبر ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ ان لوگوں کو یاد کرائیں، نصیحت کریں ایام اللہ سنا کر کے۔
ایامullah کیا ہیں؟ اللہ کے نیک بندے اور اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے نجات کامیابی کا تذکرہ کریں، اور اسی طرح سے اللہ برے لوگوں پر نافرمان ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ کی پکڑ کیسے آئی اس کا بھی تذکرہ کریں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان کی داستانوں میں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے دونوں کے لیے بڑی رہنمائی اور بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑے بڑے اچھے برے ہر لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ہمیں فرمایا ان فی ذلک لعبرہ، ان کے اندر بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ اچھے لوگوں کے حالات سنیں اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ ہمارے احباب نے اور آپ کے بھی احباب ہیں جن لوگوں نے آج کے لیے ٹاپک منتخب کیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے اور ہم سب کو مقصد کامیاب بنائے۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کے حالات اتنے طویل ہیں کہ ایک مجلس میں بیان کر دینا، پورا کر دینا بہت ہی ناممکن ہے۔ آج سے تقریباً 2 سال قبل کچھ کم بیش مدرسہ عمریہ، ایک چلتا انٹرنیشنل مدرسہ عمریہ، UK سے ہیڈ آفس ہوتا ہے، ان لوگوں نے ہمیں بلایا اور تقریباً یہی ٹاپک دیا، سیرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ تقریباً 2 گھنٹے کا بیان اس میں موجود ہے، اور نیٹ پر آپ لوگ تو اس کے کیڑے ہوں گے ڈھونڈنے والے، سارے مرے ہوئے مردے اکھڑ لیتے ہوں گے، سب آپ لوگ نکال لیں گے، ہم کو تو نہیں آتا لیکن آپ لوگ سب نکال لیں گے۔ تو اگر اس کو بھی اس سے ملا لیں گے تو بہت ہی خیر و برکت ہوگی۔ ہمیں یاد پڑا، آج ہمیں بات یاد آئی، کہتے ہیں بامبے ٹی وی اسٹیشن، ٹی وی نہیں ریڈیو اسٹیشن، جب یہ قائم ہوا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد تقریباً میں کم سے کم 50 سال پہلے کی بات، علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اسی شہر بامبے سے ریڈیو ٹی وی اسٹیشن پر سے ریڈیو سے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ تعارف کروایا تھا۔ تو ہمارے بہت سارے احباب اور اقارب، جسے ہمارے بڑے بھائی بھی تھے مولانا ابوالحسن، ان لوگوں نے سنا تھا، ہمارے بالکل وہی پہلی دوسری جماعت کا تھا، تو بہت ہی متاثر ہوئے تھے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف عرصے دراز کے بعد پہلی مرتبہ علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ بامبے ریڈیو اسٹیشن پر کرایا ہے، اور بڑی لمبی تقریر تھی۔ ہو سکتا ہے کہیں محفوظ وہ مل جائے تو اس کو بھی نکال کے سنیں گے تو انشاءاللہ بڑی معلومات ہو جائیں گی۔ ہم بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ میں نے کہا دوستو ایک محفل میں ناممکن ہے، حالانکہ جس دن ہمارے بھائی نے بتایا تھا جتنا چاہے بولتے رہیں، اشتہار میں لکھ دیا 1.5 گھنٹہ، اشتہار میں لکھ دیا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور ہم سے وعدہ کیا کہ پورا بولتے جائے صبح تک۔ میں اسی حساب میں تھا صبح تک، لیکن پھر جب آج عصر کے بعد ہمیں اشتہار ملا تو میں نے کچھ چند باتیں ملخص کی ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے وہی رکھوں گا۔ امید ہے کہ غور سے سنیں گے، اور مولانا کے حق میں دعائے مغفرت ہم سب کے روحانی باپ تھے، سب کے روحانی باپ تھے، اور یہی کیا کم ہے کہ ٹائم ہوتا تو بتاتے، عرب اور عجم جامع ازہر سے لے کر کے دلی کے جامع مسجد اور دارالحدیث رحمانیہ تک ایسے سینکڑوں علماء ملے ہیں جنہوں نے کہا
کہ بر صغیر نہیں پورے عرب اور عجم میں اگر اس زمانے میں اسلام کا سب سے بڑا مجاہد ہے تو ثناء اللہ امرتسری ہے. یہ ہے صرف ہندوستان کی نہیں. اور تعجب کریں گے یہ چیز تسلیم کرنے والے اپنے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں جنہوں نے اعتراف کیا. بلکہ ہمیں ایک بات یاد آئی، ہمارے یو پی بستی کا نام سنا ہوگا اور بہت سارے لوگ ہوں گے یہاں. ایک بہت بڑے بیرسٹر گزرے ہوئے ہیں قاضی عدیل عباسی. کہاں کے تھے؟ بستی کے تھے. قاضی عدیل عباسی. ان کی ایک بات بتا کے ہم آگے بڑھاتے ہیں. قاضی عدیل عباسی یہ کہتے ہیں دیوریا میں میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، ہائی اسکول میں، اور یہ اتنے بڑے بدعتی تھے کہ دنیا کا ہر انسان بدعت پر عمل کرنے والوں میں ہر انسان عید میلاد ایک دن مناتا ہے 12 ربیع الاول کو، اور ایک ہفتہ مناتے تھے. پورا ایک ہفتہ یہ عید میلاد مناتے تھے. لیکن اپنی بات یہ بڑی عجیب سے ہے دوستو، تعجب کریں گے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا كَمِصْدَاقٍ الْحَقُّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ. سب سے بڑا نیک انسان با کمالو ہے جس کے اچھے ہونے بڑے ہونے کی گواہی دشمن بھی دے دیں. ہاں سوچا آپ نے؟ کہتے ہیں جب حق کے پرکاش سوامی دیانند نے، ہم آگے شاید تفصیل تو نہ بتا سکے، اشارہ کر دے رہے ہیں، جب یہ کتاب نکلی اور اس نے نبی علیہ السلام پر اور قرآن پر طرح طرح کے اعتراضات، اور بعض کے مطابق تقریباً ایک کم 60 اعتراض کیا تھا. کہتے ہیں دائیں طرف کالج میں بیچ پر بیٹھتا، دائیں طرف ہندو بیٹھا ہے، بائیں طرف کرسچن بیٹھا ہوا ہے، بائیں طرف بدھسٹ بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ میرا جینا مشکل کر دیا تھا ہائی اسکول. صبح گھر سے نکلے تو سوچتے تھے کہیں کچھ ایسا حادثہ ہو جائے کہ میں نہ جا سکوں. وجہ کیا ہے؟ کہا جیسے اسکول میں داخل ہوتے، اب مسلے اے دیکھ تیرا نبی کیسا ہے، تیرے رسول کیسے ہیں، تیرا دین کیسے ہے. ذرا سوچے 60 ایک طرح گھناؤنے اعتراضات. کہتے ہیں ہم لوگ سوچتے تھے کہ اللہ کوئی ایسا وقت لائے کہ سکون سے کلاس اٹینڈ تو کر لیں. کہتے ہیں گھر سے نکلتا دیوریا میں اور اسکول جاتے ہوئے ایسے ٹیبل پر کھڑا غیر مسلم آریہ سماج یا عیسائی شیخ ایسے جھنڈا لہراتا. یہ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ پہلے سنو اپنا دین رگیلا سن لو، دیکھو. اللہ اکبر. یہ 2 کتابیں تھی، ایک رگی رسول اور دوسرے حق کے پرکاش، ستیارتھ پرکاش. سمجھ گئے نا؟ یہ 2 کتابیں تھی. کہتے ہیں اللہ اکبر. قاضی عدیل کہتے ہیں بچپنا تھا، ہمت نہیں پڑتی تھی، یہ سمجھ چکے تھے کہ اب اسلام دنیا سے ختم ہو گیا تھا. ایک دن ناشتہ کر کے جا رہے تھے، اسکول کے قریب پہنچ رہے تھے، ہائی اسکول کے قریب، تو دیکھا کہ ایک انسان مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں جو کتاب لکھی وہ لے کے کھڑا تھا. کہا یہ پڑھو یہ پڑھو. کہا کہ اس ایک کتاب نے جب ہم نے پڑھا اور پیسہ اکٹھا کے خریدا تو پورے ہائی اسکول کے عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، آریہ سماجیوں کو اب تمہارا دم ہے تو اس کتاب کا جواب دو. کہتے اس کتاب نے ایسی حالت پیدا کر دی. آگے لکھتے ہیں ہمارا ایمان بچا. اور ایک بڑی بات جو بتانا چاہے دوستو، یہ کہتے اللہ کی قسم جس دن سے مولانا نے یہ کتاب لکھی اس دن سے لے کر قیامت کے صبح تک
اس بر صغیر میں ہر مسلمان کو جو کلمہ اور اسلام نصیب ہے وہ وہابی مولوی ثناء اللہ امرتسری کی برکت سے ہے۔ یہ ہے میرے بھائی ان کی ذات، ان کی کیفیت اور ان کا مقام و مرتبہ۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان کی اولاد ایک کشمیری پنڈت ہیں۔ کون ہے بھائی؟ ہاں، وہ بھی بہار، یو پی اور مہاراشٹر کا پنڈت ہے، کشمیری پنڈت۔ ہم سوچ لیں کہ کیسا خطرناک۔ کشمیر کے قریب کبھی کوئی ساتھی گئے ہوں گے، کچھ آگے بڑھیں تو ایک اسلام آباد آتا ہے، بالکل ماشاءاللہ یہ چہلم ندی کے کنارے، بلکہ آپ مسجد میں بیٹھ کر کے ندی میں وضو کر لیں، پانی کی کوئی ضرورت نہیں، استنجا بھی کرے تو پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے برابر ہے۔ اس اسلام آباد تحصیل کے رہنے والے تھے۔ جب ڈوگرا حکومت کشمیر میں ہوئی اور تقریباً 400-450 سال کے بعد ہمارے مسلم کیا کہتے ہیں اب ذمہ داروں کی لڑائی کی بنا پر جب اسلامی حکومت ختم ہوئی اور باغ ڈوگرا یہ ظالم قوم نے اس پر قبضہ کیا تو سب سے پہلے مسلمانوں کے کاروبار کو چھین لیا، معاشی طور پر بہت کمزور کیا اور ان کے سارے حقوق ضبط کر لیا۔ تو غالباً اس وجہ سے کہتے ان کے والد خضر نام تھا۔ خضر وہ خضر نہیں سمجھ جائے کہ ہاں بابا خضر کشمیر میں آ گئے تھے۔ ہمارے ہاں خضر حیات نامی رکھتے ہیں لوگ، تو خضر نامی ان کے باپ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دادا پر دادا اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کے مسلمان ہو، اور ان کا آبائی پیشہ بزنس تھا اون گرم کپڑوں کا، جیسے شال ہوتی ہے، چادریں ہوتی ہیں، کوٹ ہوتا تھا، ان کا یہی کاروبار تھا۔ لیکن کاروبار کشمیر میں جب بند ہوا، غیروں کے ہاتھ میں چلا گیا، تو ان کے والد ہجرت کر کے امرتسر پنجاب آ گئے۔ اس وقت پنجاب ایک الگ ملک سمجھا جاتا رہا، کشمیر سے پنجاب آ گئے۔ تقریباً جب ہجرت کر کے آئے تو 1868 میں، سمجھ رہے ہیں نا، 1868 میں ان کی ولادت ہوئی 1868 میں۔ جب ان کی ولادت 1868 میں ہوئی تو ان کے والد نے ان کا نام ثناء اللہ رکھا، دوسرا بیٹا تھا اس کا نام ابراہیم رکھا۔ تقریباً ابھی 7 سال کی عمر تھی۔ یہی دیکھے جب اللہ تعالیٰ کیسے چنتا ہے کہ دیکھو 7 سال کی عمر میں، ابھی صرف 7 سال کے بچے تھے، والد صاحب کو ان کی زندگی ختم ہوئی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب یتیمی کی زندگی، ایک تو ساری چیزیں اسلام آباد سری نگر میں چھوڑ کے آئے تھے اور یہاں ابھی کاروبار سیٹ ہو رہا تھا، اس میں اللہ نے والد کو اٹھا دیا۔ جو والد انتقال کر گئے تو ان کے تایا تھے، انہوں نے کچھ دیکھ بھال شروع کی، چند مہینوں کے بعد تایا کا بھی انتقال ہوا۔ اب ان کی ماں بیچاری، ان کا کھلانا پلانا، اور ماں دیندار تھی۔ اگر ماں دیندار ہو تو بچوں کے بھی دیندار ہونے کا بڑا چانس ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے باکمال اور سب سے اچھا انسان کون بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا ولد بین الکریمین، جو باپ بھی اچھا دیندار ہو، ماں بھی دیندار ہو، ان دونوں سے جو اولاد پیدا ہوتی دنیا کی نامی گرامی پیدا ہوتی۔ اور اس کی مثال دی جاتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کسی نے پوچھا، حضرت امام بخاری، کسی نے پوچھا اپنے استاد تھے،
کیا دنیا میں ایک ہی بخاری پیدا ہوا؟ کوئی اس زمانے میں دوسرا بخاری پیدا ہی نہیں ہوا؟ کیا بات ہے؟ تو استاد نے جواب دیا، بیٹے اصل میں بخاری تو پیدا ہوتا، لیکن بخاری جیسے ماں باپ دوسرے ہے ہی نہیں ہے۔ سارا کمال ماں اور باپ کا تھا۔ وہ کیسے تھا؟ ربی فی حجر العلم وربع من ثدی الفضل۔ یہ بخاری کا ٹکر کون کا مقابلے میں آ سکتا ہے؟ بخاری جیسی ماں کسی کو نہیں ملی۔ کیوں؟ ربع من ثدی الفضل، نہایت دیندار، تہجد گزار، عبادت گزار ماں کی چھاتی کا دودھ پیتا تھا۔ اور یہاں سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ نمبر 2، وَرُبِّيَ فِي حِجْرِ الْعِلْمِ، اور جس باپ نے گود میں اٹھایا، بوسہ دیا، کندھے پہ بیٹھایا، وہ وقت کا ولی اور اپنے علاقے کا سب سے بڑا محدث تھا۔ یہ ماں باپ کے سب کی بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بیچارہ گزار رہے تھے، 14 سال کے تھے۔ ایک بھائی تھے، باپ کا بزنس ختم ہو گیا تھا، ساری جائیداد پراپرٹی وہاں تک ضبط کر لی گئی تھی۔ پنجاب دوسرا ملک سمجھا جاتا تھا، مہاجر سمجھے جاتے تھے۔ یہ بیچارے آئے تو اب بھائی ان کے جو تھے ابراہیم، جو محنت مزدوری کرتے تھے، گھر کا خرچہ نہیں چلتا تھا، گھر کا خرچہ نہیں چلتا تھا۔ تو بھائی نے کوئی ایک دکاندار سے، ٹیلر، درزی، زردی کے دکان پر، پرانے زمانے میں کیا کہتے، رفو کرنے کے لیے کوئی گرم کپڑا جب ختم ہو جاتا تھا، کہیں چوہا کاٹ لے، پھٹ جائے، تو اس کو رفو کیا جاتا، دھاگے سے اس کو پورا کیا جاتا تھا۔ تو ٹیلر نے ان کے بھائی سے کہا، اچھا دیکھو ہمارے یہاں ٹیلر کی ضرورت تو نہیں ہے، رفو گری اگر اس کو آتی تو آپ کے بھائی کو یہاں دکان کے قریب ایک کنارے بیٹھا دیتے ہیں، اور کوئی آدمی اپنا کپڑا رفو کرانے کے لیے آیا تو یہ رفو کرے، اپنی مزدوری لے۔ ایک عرصے تک یہ چھوٹے سے بچے 12-13 سال کے، مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، باپ کا کی الفت محبت نہ پائی، بیوہ ماں پایا۔ یہ بیچارے وہیں محنت کرتے اور جو کچھ پیسہ ملتا تھا لا کر کے اپنی والدہ کو، اپنے بھائی کو دے دیتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ کبھی کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے تھے، کیا ہے، نگاہ مرد مومن سے حالات تقدیر نہیں بدلتی، حالات بدل جاتی ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، تقدیر نہیں بدلتی۔ ما یبدل القول لدی، بدلتی کیا؟ ایک کبھی کبھار کوئی انسان کچھ کہہ دیتا ہے، لوگوں کو اچھے لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، نام سنا ہے نا؟ نہیں سنا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے والد کے جو کاروبار تھا کپڑے کا، یہ بھی کپڑے کے بیپاری تھے، بزنس کرتے تھے، سمجھ گئے نا، بزنس۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ امام ابو عامر شعبی رحمت اللہ علیہ آ گئے، کیا پوچھنا ہے۔ انہوں نے کچھ کپڑا خریدا، ابو حنیفہ رحمت اللہ نے پیک کر کے دیا، کپڑا پکڑا اور انہوں نے پوچھا، بیٹے کچھ پڑھنا لکھنا آتا ہے؟ کہا پڑھنے لکھنے کہاں موقع ملتا ہے، بس تھوڑا سا ٹوٹا پھوٹا جو بوڑھی ماں سے اور باپ سے پڑھ لیا۔ 2-4 سوالات کیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ثواب بڑے اچھے انداز سے دے دیے، بڑے اچھے انداز سے۔ تو کہا بیٹے یہ کپڑا کا دھندا چھوڑو، تم علم حاصل کرو۔ بس کہتے ہیں وہ بزرگ اللہ کا نیک بندہ امام شعبی رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے امام تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، مفسر تھے، انہوں نے کہا
नोमान नाम था अबू हनीफा का। ये छोड़ो और इल्म हासिल करो। इमाम शाफी की बात इतना दिल पर लग गई, अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कारोबार बंद किया और पढ़ना शुरू कर दिया। आगे चल करके इमाम बन गए, फिकीह बन गए। सेम ऐसा ही वाकया मौलाना सलाउल्लाह रसली के साथ आया। कहा एक साहब थे, उस शेरवानी उनकी थी, मुझे समझते हो ना, ऊल। अब वो कहीं चूहा काट दिया होगा, कहीं या पुराने जमाने में लोग घरों में सोते थे, गरीब लोग कुछ रोटी है कुछ खाए और शेरवानी कोट में रख दिया, कल खाएंगे, और कहीं कुत्ते को महक मिली, कुत्ता लेके चला गया। अब कुत्ता जो है अपने दांतों से चीर फाड़ करके बराबर कर दिया। इस तरह से हुआ। उनकी शेरवानी फटी हुई थी। आए टेलर के पास, कहा साहब ये आपसे तो काम मैं नहीं सिल सकता, एक छोटा सा 9 उम्र बच्चा है, वो रफूगरी करता, उसको दे दे, मजदूरी वो दे देगा। ये यतीम बच्चा, इसको मैंने बैठा देता, यही जगह दे दिया है। उसने मौलाना शरी रहमतुल्लाह अलैह जो छोटे से बच्चे थे पकड़ाया। तब आए, कल आए, खूब अच्छी तरह रफू करके तैयार किया। कल आया लेने के लिए, तो ऊपर से नीचे तक वो पढ़े लिखे आदमी देखते हैं, पूछते टेलर तुमने किया कि बच्चे ने किया? मैंने, ये बच्चे ने किया। इतना मुतासिर हो गए उस रफूगरी को देख करके। कहा बेटे इतना तुम ज़हीन आदमी हो, कुछ पढ़ते हो? अल्लाह अकबर। जो लोग चश्मदीद देखे थे कहते हैं जैसे उस बुजुर्ग ने पूछा कुछ पढ़ते लिखते हो, इमाम मौलाना हमारा शरी रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे, आंखों में आंसू बह पड़े। नहीं हजरत कुछ नहीं पढ़े। क्यों? बेमामा थी, वो भी खत्म हो गई। एक भाई है, आमदनी से तो पूरा घर चलता नहीं, बाप को अल्लाह ने पहले उठा लिया। यही रफूगरी करता हूं, इसी से जो कुछ मिलता है ले जा करके घर देते, इसी दोनों भाई इस तरह से करते तो घर चलता है। कहा बेटे इसकी परवाह न करो, तुम पढ़ना सीख जाओ, तुम बहुत ही जहील लग रहे हो, बड़े काम के हो, अगर तुम पढ़ लोगे तो इससे बड़ा काम तुम करोगे। बस बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह बास सलफ का कौल तज़किरतुल हुफ़ाज़ के अंदर नकल करते हैं, इज़ा खरजल कलाम मिनल क़ल्बि दखलल उज़्न बिग़ैरि इज़्न। जब कोई मर्द मोमिन दिल से इखलास के साथ कोई बात कहता है तो सुनने वाला ना भी चाहे तो कानों का पर्दा फाड़ते हुए दिल में जगह बना लेती है बात। क्यों? इखलास में पावर है। उस बुजुर्ग आदमी से क्या लेना देना था, सिर्फ इमाम मौलाना रसली की सलाहियत को देख करके उसे समझ लिया। कहा कि अगर ये बच्चा पढ़ेगा तो बहुत कामयाब होगा। यहां से उस बुजुर्ग के दिल बाल में उतर गई। अब वो रफूगरी छोड़ दे तो घर का खर्चा कैसे चले, और रफूगरी तो करे तो पढ़ाई कैसे हो। तो उन्होंने किया ये कि काम करते जब समझते इतना आज काम हो गया है तो चले जाते पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए कहाँ गए? अल्लाह ने भेजा तो एक ऐसे आलिम दीन जो बड़े बड़े आइम्मे मुज्तहीन का, उस जमाने का बहुत बड़ा आलिम था, मौलाना अहमदुल्लाह साहब अमरशरी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना अहमदुल्लाह अमरशरी रहमतुल्लाह अलैह ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन के शागिर्द थे, और यही पहले इंसान हैं जिन्होंने अमृतसर के अंदर मुबारक मस्जिद बनाई जो आज तक मौजूद है। मुबारक मस्जिद तामीर की, और उसी मस्जिद में इन्होंने मदरसा कायम किया। और एक चीज और बताएं, यही मौलाना अहमदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पहले आलिम है बड़े सगीर में जिन्होंने मस्जिदों में असर, मगरिब या इशा और फजर में दर्स कुरान और दर्स हदीस का सिलसिला जिसने जारी किया यही है मौलाना अहमदुल्लाह अमृतसरी। और
ان کے درس قرآن کا بہت ہی فائدہ ہوا۔ مولانا امر اشری اسی جگہ انہی کے ہاں آ کے جاتے، ان سے بیٹھتے اور پڑھ کر کے جاتے، رفع گری کرتے رہتے، اپنا سبق بھی یاد کرتے رہتے۔ اس طرح سے مزدوری کی اور مزدوری کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے الحمدللہ مولانا احمد اللہ امر اشری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے شوق، ان کے جذبے کو دیکھ کر کے کسی وقت ان کو ٹائم ملے جائیں تو ان کو تعلیم دیتے تھے، پڑھانے لگتے۔ اس اثنا میں 2-3 واقعے بڑے اہم پیش آئے، جس کی بنا پر مولانا امر اشری کا عروج شروع ہوا۔ ایک تو یہ ہوا کہ ایک دن مولانا امر اشری رحمۃ اللہ علیہ ایسے اپنا نماز پڑھے، کچھ سبق یاد کرتے ہوئے راستہ گزر رہے تھے تو جیمز ایک بہت بڑا پادری تھا، اور اس کو اسپیشل طور پر UK سے لایا گیا تھا، لندن سے، ہندوستانی مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے، چونکہ اس وقت بے انتہا مسلمانوں کی تعداد پنجاب میں تھی، تو پنجاب میں اس نے اپنا ڈیرا جمایا۔ اور ایک دن مولانا امر اشری جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ وہ ایک ٹیبل پر کھڑا اور للکار رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضائل بیان کر رہا ہے، اور بیان کرتے ہوئے سینکڑوں لوگ وہاں موجود ہیں۔ مولانا امر اشری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو للکار کے کہہ رہا تھا، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اب تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ عیسائی بن جاؤ۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے بیٹے ہونے کے ہم نے سارے دلائل تمہارے لیے پیش کر دیے ہیں، اب اگر زندہ رہنا ہے تو تم عیسائی بن جاؤ۔ اب بہت سارے لوگ ہیں، کچھ نہیں بولتے۔ مولانا امر اشری کھڑے تھے، جب بات مکمل کر لیا اس نے تو للکارتا ہے کسی کے ماں نے دودھ پلایا جو ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ سارے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک 16-17 سال کا نوجوان رفع گری کرنے والا بچہ ثنا اللہ علامہ احمد اللہ صاحب امر اشری کے شاگرد رشید، ایک کہا حضرت میں دوں گا۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے، اتنے بڑے عالم کو تم کل کے بچے اس کا جواب دو گے؟ کہا نہیں، میں جواب دوں گا۔ آخر کار آگے بڑھے تو کہنے لگے کہ میں آپ کا جواب دوں گا پادری صاحب، لیکن اسٹیج آپ چھوڑیں، آپ نیچے بیٹھے، میں اس پر کھڑا ہو کر کے، میں اتنا بڑا نہیں تمہاری طرف آواز جائے، ہاں نیچے اترے اور ہم جواب دیں گے۔ ابھی عجیب سا منظر ہوا، گھنٹوں سے لٹکا رہا ہے، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آیا تو ایک بلا داڑھی موچھ والا لڑکا کہتا ہے میں جواب دوں گا۔ لوگوں نے مذاق سمجھا، کہا دے دو۔ آیا، کہا لوگوں آپ لوگوں نے سنا حضرت نے کتنے دلائل دیے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ عیسیٰ کا باپ ہے، اور مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے۔ سارے دلائل سے ہم نے ثابت کر دیا، اب اگر چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ رہنے کا ہے، کیا سب کے سب عیسائی بن جاؤ۔ کہا سن لیا آپ لوگوں نے؟ پبلک نے کہا سن لیا۔ کہا اچھا آپ جواب کہنے لگے۔ دیکھیں یہ سب کچھ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں، بہت سارے اسلاف نے کہا یہ ثنا اللہ آدمی نہیں تھا بلکہ ایک معجزہ تھا۔ کیا تھا؟ یہ معجزہ تھا اسلام کا، نبی کا نہیں، یہ اسلام کا معجزہ تھا جو اتنا ڈٹ کر کے انہوں نے مقابلہ کیا۔ بڑے بڑے شیخ التفسیر موجود ہیں، پھر ایک معمولی کم عمر کا بچہ جو بھی طالب علم ہے وہ کھڑے ہوا، ہاں میں جواب دیتا ہوں۔ کہا لوگوں سن لیا ہے ان کی دلیل؟ کہا کہ ہاں۔ کہا میں چند سوال کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے دلائل سے ثابت کر دیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ عیسیٰ کا
बाप है और मरियम ईसा की माँ है, अल्लाह उसका शौहर है। अल्लाह अकबर, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हाँ, तब एक सवाल है कि आखिर बताएं, ये पादरी साहब निकाह तो हुआ होगा, जब हजरत बच्चा पैदा होने के पहले निकाह तो हुआ होगा ना, तो बताएं कि अल्लाह जब मरियम से निकाह कर रहा तो बाराती कितने थे? कोई होना चाहिए ना, बाराती होना चाहिए ना, बाराती कौन थे? अब वो कहां भागे? अब इतने में तो सारे मुसलमान जोश में खड़े हो गए, हिंदू जो थे वो भी खड़े हो गए। का नंबर 2, काजी कौन था, किसने निकाह पढ़ाया? बताइए, काजी कौन था? नंबर 2, गवाह कौन था? नंबर 3 और नंबर 4, वलीमे में क्या किस दिन था, कितने लोग खाने पीने और डिशें कितनी थी? ये चंद सवालात किए, फबहुतल्लज़ी कफर, मैदान छोड़ा और भागा। सारे मुसलमान नारे तकबीर ऐसी बुलंद बोली कि पूरा जो है अमृतसर शहर गूंज उठा। अब लोगों के समझा ये कौन सा पैदा हो गया? तो लोगों ने कहा वो खिदिर साहब जो थे ना यहाँ, वो ऊन के ये चादरें बेचने वाला था कश्मीरी शाल, ये उसका बेटा सनाउल्लाह है। अरे ये फला मदरसे के नादिम है, फला मदरसे के मुहतरिम है, फला मस्जिद के इमाम है। इतने बड़े अमृतसर में कोई जवाब ना दे सका। जवाब दिया तो इस बेटे ने। यहां से अल्लाह ताला ने मौलाना अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह की अहमियत कौम के दिलों में बैठा दिया। फिर अभी चंद महीने गुजरे हुए थे, एक दूसरा हादसा और पेश आया, वो भी बड़ा अजीब व गरीब, जो सारी दुनिया ने मौलाना अमृतसरी को पहचाना। सियालकोट मौलाना अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज मौलाना अहमदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से तालीम हासिल कर लेने के बाद कुछ बड़े हुए और असादा ने मशवरा दिया, अभी बिजनेस छोड़ो रफू गरी, अल्लाह मालिक है, छोड़ दिए और हदीस पढ़ने के लिए गए हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह के पास। किसके पास? अब्दुल मन्नान, ओ अंधे मुहद्दिस, जिनको ये क्या कहते हैं, कौन सा मोहल्ला है, भिंडी बाजार, जब यहां आए तो यही इनको कत्ल करने की साजिश किया था बॉम्बे वाले। अरे तुम लोग नहीं, लेकिन यही उनके कत्ल का फैसला किया गया था भिंडी बाजार के लोगों ने। वहां भी आया हुआ है और बेचारे सूरत जाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने बताया अंधे होने के बावजूद जो यहां से कश्ती से जाने में कामयाब हो गए, वरना तय कर रखा था इस वहाबी मौलवी को अब यहां बॉम्बे आगे बढ़ने नहीं, कातिलाना फैसला और बरछे और तलवारें लेकर के छुरे चाक गुंडे घूमते थे। और दास्तान उधर नहीं जाना चाहता मैं। बहरहाल हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी के शेखुल कुल मियां नदीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के अजीम तरीन शागिर्दों में से थे और मौलाना अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह मियां साहब से हदीस पढ़ने के पहले एक मुहद्दिसाना अंदाज से अगर हदीस पढ़ी तो हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी उस्ताद पंजाब से मादरजात नाबीना थे। इनकी बड़ी दास्तान है, लेकिन एक चीज बता के खत्म करते हैं, इनको मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जैसे शागिर्द पर कितना फख्र था, और सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि सनाउल्लाह क्या है, क्या वो सिर्फ आलिम नहीं है, पता नहीं अल्लाह ने क्या क्या हुनर उसके अंदर रखा था। पंजाब के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही थी और हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी को उस्ताद पंजाब कहा जाता था। कहते हैं कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे मुकर्रिरीन थे, सब ने तकरीरें की। हाफिज अब्दुल मन्नान की सदारत में जलसा था। आखिर में उनको कुछ अंधे तो थे ही, कुछ इस तरह से सदारती कलमात कहने की ताकीद की गई, मशवरा दिया गया। उठे खड़े हुए
हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी, दुआ करो ऐसे ही उस्ताद और शागिर्द में आज भी मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दे, एक दूसरे के मकाम को पहचाने। जब इख्तिताम पर खड़े हुए तो सब लोग थे, किसी ने पूछा वजीराबादी से, आप बता सकते हैं कि जिंदगी में जन्नत के लिए, अल्लाह की रिदा के लिए, नजात के लिए, रफ़े दर्जात के लिए सबसे बड़ा अमल आपने क्या किया है? हजारों आलिम पैदा हुए, आपने इतना इल्म बहुत, आप बताएं सबसे बड़ा अमल आपने अपने, अब आपकी नजर में आपने जिंदगी में क्या किया है अल्लाह ताला के लिए? मौलाना हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी अभी मौलाना सनाउल्लाह मरसली तकीर करके बैठे थे, मौलवी सनाउल्लाह आओ, आ गए तो हाथ पकड़ा, देख रहे हो? कहा कि हाँ। कहा जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने अब्दुल मन्नान पेश होगा, अल्लाह पूछेगा कि अब्दुल मन्नान तुमने मेरे लिए सबसे बड़ी चीज क्या तुम मेरे लिए कर आए हो? तो मैं कहूँगा अल्लाह मैंने तेरे पास अपने नजात और तेरी रज़ा के लिए सबसे बड़ा अमल जो बनाया, तस्वुर किया है, अब्दुल सनाउल्लाह जैसा शागिर्द मैंने पैदा किया है। कह दूंगा ये खादिम इस्लाम, वो अंग्रेज जिसने तरह तरह के शैतानत फैला करके इस्लाम दुनिया से, हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म कर देना चाहता था, ऐसे मौके पर जिस मर्द मोमिन ने पूरे बर्रे सगीर में इस्लाम की हिफाजत किया है, हम कहेंगे अल्लाह ये मेरा शागिर्द अब्दुल मन्नान सनाउल्लाह मरसली है। इससे अंदाजा लगाए कि उलमा की निगाह में इनका क्या मकाम था। बहरहाल गए, जो बताना चाहता तो ये वहां इत्तेफाकन ऐसे ही गए थे उस्ताद से मिलने के लिए। सियालकोट में अंजुमन इस्लाम, मुसलमानों ने एक अंजुमन कायम की थी। तो कुछ लोग क्या होते हैं, मिस्टर टाइप के होते हैं, क्या मिस्टर और बर्दर टाइप के, इल्म कुछ नहीं हासिल करेंगे, फार्मूले बड़े बड़े तैयार करेंगे। तो ऐसे इन लोगों ने, ये मौलवी क्या काम करता है, वो मौलवी, इन लोगों को क्या है, चंदा वसूलने, मर्दा कायम करने, इसके अलावा आता क्या है, यह नजरिया बहुत पुराना है। तो कुछ लोगों ने कहा हम अंजुमन इस्लाम कायम करेंगे और उसके जरिए हम माहौल को साजगार बनाएंगे। सालाना जलसा था और जलसे में अपने मौलवियों को बुलाया, पंडितों को भी बुलाया, क्रिश्चन को भी बुलाया और साधुओं को भी बुलाया। क्यों? हम बताएंगे कि हमारा इस्लाम क्या है और खाने पार्टी करेंगे, उससे आपस में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा होगी, फिर हमारे बन जाएंगे, तब इस्लाम सिखाएंगे। ये फार्मूला वाले खड़े थे वहां, बुला लिया उनके मुल्लाओं जितने मिस्टर ब्रदर सिस्टर थे, तकरीर किए बड़ी धुआंधार, और आखिर में क्या कहा मालूम है शेख, अगर किसी गैर मुस्लिम भाई को कुछ कहना हो तो हमारे यहां खुली इजाजत है, स्टेज उनके लिए वाह हवाले है। अब एक ईसाई आया, उसने आने के बाद खूब धुलाई की, इस्लाम ये कहता दुनिया पर 50 एतराज कर डाला सालिम, ये है हम सबको लेके चलने वाला भूत जो सवार यहाँ तो भर जाता है ना, हम सबको ले, ये है अंजाम। अब अच्छा लग रहा है, गालियां दे रहा है, इस्लाम 50 एतराज कीड़ा निकाल रहा है। अच्छा वो बैठा, सनातन धार्मिक आया, उसने और ओवर कर दिया, और उसने वैसे ही, अब अरे इनका जवाब कौन दे, इसे सारा माहौल खराब, ये तो इस्लाम को बदनाम कर रहा है, फला इमाम के मस्जिद को बुला कर दिलाओ। नहीं भाई, हमसे पूछ के तुमने किया था, मैं उसका जिम्मेदार नहीं। अब कहां जाए, इस मौलवी बरेलवी के पास गए, मैं नहीं जाता, वहां सुनने वालों को पुकारा, कोई नहीं, यहां तक कि शिया के पास गए, इमाम बाड़े में गए, शियों के पास गए, अरे भाई आप तो आले रसूल वाले हैं, रसूल की इतनी तौहीन की आए, अब अपने हुब्बे रसूल दिखाए, वो आले रसूल। नहीं भाई ये मुझसे नहीं हो सकता,
اب ایسا ماحول خراب، انجمن حمایت اسلام ہو اور یہاں اسلام کے سارا کفر غالب آیا، اب پریشان، اور وہ ایک طرف سے کرسچن للکار رہا ہے، دوسرے طرف سناتن دھارمک سادھو، آپ جواب دو ہم کو۔ اس میں کوئی ایسے شریف عقل مند انسان تھا، کہا ہم نے سنا ہے، کل کوئی بتا رہا تھا کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری آئے ہیں وزیر آباد، یہاں ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو بلا کر کے لاؤ۔ کہاں 2 ویلر 4 ویلر تو تھا نہیں، ہیلی کاپٹر تھا، سائیکل اور بیل گاڑی سے لوگ دوڑے، بلا کر کے لاؤ۔ کہا ان کو روکے رکھو، اور بلاتے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری کے پاس، کہا صاحب دوڑ کے چلیں، ایسا معاملہ ہو گیا ہے، دیوبندی بھی پریشان، تبلیغی بھی پریشان، بریلوی بھی پریشان، سنی بھی پریشان، شیعہ بھی پریشان، اب وہابی ہی کام آئے گا، اب کام کون آئے گا؟ صرف وہابی کام آئے گا۔ مولانا امرتسری شیر تھے، شیر پنجاب کہا جاتا تھا، ان کا لقب ہی کیا پڑ گیا؟ شیر پنجاب۔ شیر کے دہاڑتے ہوئے آئے، کھڑے ہوئے، کہا کرو اعتراض۔ ایک نے اعتراض کیا، 10 جواب دیا۔ فبہت الذی کفر کا مصداق کم وقت ہوا، عیسائی کھڑا ہوا، اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ تیسرا کھڑا ہوا، تقریباً 15 منٹ سب کو ختم کر دیا۔ اب وہ مسلمان جوش میں آئے، نعرے تکبیر، اسلام زندہ باد۔ اب سب چلے گئے، اب پورا مجمع جو ہے وہ سب کے پیر و مرشد استاد کون بن گئے؟ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ۔ کیا اتنے بڑے شہر سیالکوٹ میں کوئی گلمہ کو نہیں تھا جو اسلام کی حمایت کرتا؟ سب تھے، لیکن اللہ سب سے کام نہیں لیتا، کسی خوش نصیب سے کام لیتا ہے۔ اسی لیے دوستو، شرک و بدعات سے بچا کر کے، اگر اللہ نے آپ کو شرک و بدعات کے مٹانے کے لیے منتخب کیا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ خوش نصیبی، اے رتبہ بلند جسے ملا، مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو رشن کہاں۔ اللہ اکبر۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ایسا جواب دیا، سب رفو چکر۔ لیکن کہتے ہیں، اب آپ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں ملا باشد کی چپ رشد۔ ملا اس کو کہتے جو کبھی ہار نہ مانے۔ اب پبلک جو ہے سیالکوٹ کی چاروں طرف سے اپنے مولویوں کو پکڑی، چندہ میں دیتا ہوں تم کو مدرسہ کے لیے، مسجد میں تنخواہ میں دیتا ہوں، اور ایک غیر مسلم کا جواب تم نہیں، ہمیں وہابی مولوی لانا پڑے، ثناء اللہ کو ڈھونڈ کر کے لائے۔ تو اللہ کتنی شرم کی بات ہے۔ تو پبلک کو کیا جواب دیا بیٹے؟ کون ثناء اللہ؟ ارے وہ رفو گری کرنے والا 3rd کلاس کے یتیم بچہ، یعنی یہ کہہ کے مولانا امرتسری کے مقام کو، یہ ہے میرے بھائیوں۔ بہرحال باتیں کر رہا تھا، بات تو لمبی ہو گئی اور ٹائم بھی ختم ہوتا ہوگا۔ اب مولانا امرتسری کے بارے میں تو سن لیے۔ مولانا جب انگریز نے ایک چیز اور سن لے، اس کے بعد آگے بڑھاتے ہیں۔ انگریز نے 1857 میں جب فوراً پورے انڈیا پر قبضہ کر لیا تو اس نے مسلمان اور اسلام کو مٹانے کے 3 فارمولے تیار کیے، یاد رکھنا۔ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، 3 فارمولے تیار کیے۔ ہوا یہ تھا کہ 1800 تقریباً 26 سے دوبارہ اسلام کو غالب کرنے کی کوشش اور اقامت دین کے لیے، یہ اقامت دین الہی، او فسفسا والا نہیں، کتاب و سنت، اس کے نفاذ کے لیے تحریک شہیدین چلی تھی، شاہ اسماعیل شہید اور شاہ سید احمد شہید۔ اور یہ لوگ الحمدللہ تقریباً 20 جنگیں جیت لیے تھی۔ کتنی؟ 20 جنگیں انگریز کا سپورٹ تھا۔ اس کے بعد وہ 18-19 جنگیں جیت لی تھی۔ انگریز نے اس تحریک کو
جو شاہ اسماعیل شہید لے کے کھڑے ہوئے تھے اپنے استاد سید احمد شہید کو لے کر کے، یہ 3 چیزیں اس نے اسلام کو مٹانے کے لیے یا مسلمانوں کے خلاف ہندوستانی باشندوں کو کھڑا کرنے کے لیے 3 فارمولے ایجاد کیا۔ نمبر ایک سن رہے ہیں نا ہمارے ساتھ کہ اور کہیں؟ پہلا فارمولہ دوستو کتنی عجیب سے، انگریز جب غالب آیا تو کہتے ہیں بڑے بڑے غیر مسلموں کو نیتاؤں کو بولا، کہا دیکھا یہ جو وہابی جہاد شروع کیے ہیں یہ ان کا مقصد ہے کہ ہندوستان سے ہندوؤں کو ختم کر کے اسلام کو غالب کرنا۔ جس دن ان کو حکومت مل جائے گی تو کسی ہندو کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نہیں، ان کے دادا انگریز کہہ رہا ہے۔ ہاں، آج لوگ سدے کہ نیا فارمولہ نہیں ہے، یہ فارمولہ تو 1857 میں انگریز نے سب کو پڑھایا تھا، انگریز نے ڈرایا تھا، سمجھ گئے نا۔ اور سوچئے فوج ان کی ہو، ساری کرسیاں ان کی ہو، ملک سارے سب کچھ ہو، میجارٹی ان کی ہو، پھر بھی نہتھے لوگوں سے ڈرانے کے کیا مقصد ہے بھائی؟ سب سیاست ہے انگریز نے، اسی لیے میں نے کہا تواصوا بہ بل ھم قوم طاغون۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں معلوم پڑتا ہے کہ ان کے دادا پردادا انگریز نے ان کو پہلے ہی سکھایا تھا۔ یہ پہلی تحریک تھی، تحریک شہیدین اور کتاب و سنت دوبارہ اسلام لانے میں سب سے بڑا پہلا فارمولہ جو اختیار کیا انگریز نے تھا کہ اس کے ذریعے ہندو مسلم کا چکر چلا کر کے اس کو ہم کو لڑتے رہیں اور ہم آرام کے ساتھ حکومت کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ۔ نمبر 2 دوسرا فارمولہ اس نے مرزا غلام احمد کو تیار کیا۔ قادیانی، پوری تاریخ آپ پڑھ ڈالیں، پوری تاریخ آپ پڑھ ڈالیں، ایک ایک چیز انگریز نے اس کو دیا۔ انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی کو صرف اسلام مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، اور پہلے اس وقت مجدد بنا، رائٹر بنا، صحافی، پھر مجدد بنا، مجدد کے بعد حضرت عیسیٰ بنا، سمجھ گئے نا، حضرت عیسیٰ بنا، اس کے بعد سیدھے آ کر کے اللہ تعالی نے ہم کو نبی بنایا۔ ایک فساد اس نے کھڑا کیا کہ اب مسلمان اس آپس میں لڑتے رہیں، اور یہ دوسرا فارمولہ تھا۔ نمبر 3 آریہ سماج کو اس نے پیدا کیا، سوامی دیا نند کو پیدا کیا۔ یہ 3 فارمولے اس نے اپنایا، اور سب کا مقصد کیا تھا؟ مسلمان کو مٹانا، آپس میں لڑانا اور آرام کے ساتھ حکومت کرنا۔ لیکن اسی حالت میں اللہ رب العالمین نے جب سب سے پہلے تحریک شہیدین 1830-31 میں جب شہید کر دیا گیا بالا کوٹ میں، تو اس کے بعد مولانا ولایت علی اور عنایت علی رحمہ اللہ نے یہ تقریباً اس خاندان 100 سال تک تحریک چلے۔ کتنا؟ 100 سال تک یہ مقابلہ ہوتا رہا۔ ادھر جب سوامی دیانند آریہ سماج پیدا کیا انگریزوں نے، ادھر مرزا غلام احمد قادیانی، تو سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو جس شخص نے ان کی کمر توڑنے کی کوشش کیا وہ تھے مولانا ثناء اللہ مرسلی کے بڑے استادوں میں سے شیخ الاسلام محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، متوفا تک 1919 یہ 20 انہوں نے برابر مقابلہ کیا۔
لیکن ان کے بعد اور انہوں نے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ نے ایک فتاوی مرتب کیا اور پورے ہندوستان کا دورہ کر کے اس وقت سال 1.5 سال تک کبھی پیدل ہے، کبھی ایکے پر ہے، کبھی تانگے پر ہے، کبھی گھوڑے کا سواری، پورے بر صغیر کا دورہ کر کے ہر مکتب فکر کے علماء سے فتاوی لیا کہ یہ اس کا عقیدہ ہے کیا ہے، تو سب لوگوں نے فتویٰ دیا اگر یہ عقیدہ ہے تو اسلام سے وہ کافر مرتد ہے وہ۔ اور وہی تحریک جو چلی تھی آج تقریباً دیکھیں وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، کبھی اس کو پڑھیں اور مطالعہ کریں تب پتہ چلے گا کہ ہاں یہ اہل حدیث جماعت نے، ان کے علماء نے قادیانیت کے باطل کو مٹانے کے لیے کتنی کوششیں کی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام باطل فرقوں کے لیے تقریباً ایک عدد بتاتے ہیں، عیسائیت کی رد میں تقریباً 6 کتابیں لکھی۔ کتنا؟ 6 کتابیں عیسائیوں کے رد میں۔ نمبر 2 آریہ سماج کے رد میں 32 کتابیں لکھی۔ کتنی؟ 32۔ نمبر 3 قادیانیت کے تردید میں 36 کتابیں لکھی۔ کتنی؟ 36۔ 36 اتنی کتابیں لکھی۔ باقی اور دوسرے فرقوں کے بارے میں تقریباً باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے 131 کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں؟ اور بعض کتابیں جو کئی جلدوں میں ہے، بعض کتابیں کئی جلدوں میں ہے۔ اس طرح سے کام شروع کیا مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے، ہر ایک کا مقابلہ کرتے رہے، مناظرہ کرتے رہے، اور ان باطل فرقوں سے تقریباً 60 مناظرہ کیا۔ کتنا؟ 60 مناظرہ کیا ہے حق کو غالب کرنے اور باطل کو مٹانے کے لیے تقریباً 60 مناظرہ کیا ہے۔ اور اسی مناظرہ ہی کرتے کرتے اسی مناظرہ کیفیت جو تھی اس میں ہمیشہ مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو کامیابی ہوتی رہی۔ اب آئیں 2-1 مناظرے کا تذکرہ کرتے کیسے ہوا۔ نمبر 1 مرزا غلام احمد قادیانی اپنے عقیدے اور اپنی خرافات ساری چیزیں بکتا رہا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ برابر اس کا جواب دیتے رہے، لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، اور 1-2 مناظرہ نہیں، اور جہاں بھی مناظرہ ہوا مناظرے میں وہ شکست کھاتا رہا۔ یہ سب ہو رہا تھا، لیکن اس اثنا میں ایک بڑا عجیب و غریب حادثہ اور پیش آیا۔ وہ بھی ہر مناظرے کا تذکرہ کریں گے تو میرے خیال سے بہت مشکل ہوگا، لیکن یہ کتابوں کا نام بتایا تو ایک مناظرہ بتائیں گے۔ 1926 کے اندر 1926 کے اندر جب ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے ملک سلمان کے والد اور محمد بن سلمان کے دادا، جب انہوں نے حرمین کو 1926 میں فتح کیا تو ایک بڑا عجیب سا انہوں نے راستہ اپنایا۔ ایک عالمی حج کانفرنس رکھی اور ہندوستان سے 3 جماعتوں کو دعوت دی گئی۔ 3 جماعتوں کو دعوت دی گئی۔ 3 جماعتیں ہندوستان سے دعوت دی گئی، آئیں اس کانفرنس میں شامل ہو، اپنا تبادلہ خیال کرے اور رائے مشورہ دے۔ الحمدللہ 3 جماعتیں۔ نمبر 1 جمعیت علماء ہند۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی، مولانا مفتی آدم، مفتی کفایت اللہ دہلوی،
मुफ्ती आदम और मौलाना सईद अहमद, ये 3 देवबंद के उलमा थे। और उलमाए अहले हदीस की तरफ से शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी गए और अपने साथ मौलाना मोहम्मद साहब जूनागढ़ी रहमतुल्लाह अलैह को लेके गए, और मौलाना अबुल कासिम साहब बनारसी, ये 3 गए। तीसरी जमात तहरीक खिलाफत, अली बिरादरान, मोहम्मद अली और जौहर अली, ये लोग, ये 3 जमातें हिंदुस्तान से गई। और बड़ी अजीब व गरीब दास्तान और शेखुल इस्लाम का मकाम और मर्तबा करा दे। जब ये वफ्द पहुंचा तीनों, तो मलिक अब्दुल अजीज से मुलाकात हुई, तो हर एक मुलाकात का चांस दिया और शेखुल इस्लाम को 4 मर्तबा शाही दरबार में बुलाया मीटिंग करने के लिए। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को कितनी मर्तबा? 4। और बहुत सारे लतीफे जितने दावत में आए हुए थे उस वक्त, सबसे मोटे सबसे मोटे और सबसे बड़ी दाढ़ी, सबसे घनी दाढ़ी मौलाना मोहम्मद साहब जूनागढ़ी की थी। सबसे मोटे भी थे, गोरे भी थे, और दाढ़ी भी सबसे बड़ी। तो हम मलिक अब्दुल अजीज बहुत हैरान रहते, कौन आया हुआ, समझ गए। तो बहरहाल लतीफा ये हुआ कि जिस दिन वापस आ रहे थे तो मलिक अब्दुल अजीज ने मौलाना अमृतसरी को बुलाया, और बुलाने के बाद जब आने ने कहा कि वो लंबी दाढ़ी वाला मोटा आदमी कहाँ गया। यानी बड़ी हैरत थी, इतनी लंबी दाढ़ी, उतना सेहतमंद, बहुत सेहतमंद थे। पंजाब में पहली मर्तबा उन्होंने तकरीर किया तो 3 कुर्सियां टूटी थी। कितनी? 3 कुर्सियां टूटी। तो इसीलिए उसी दिन से पंजाब के कॉन्फ्रेंस उनका लक़ब पड़ गया खतीबुल हिंद। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी जब कॉन्फ्रेंस में बैठे तो एक सवाल किया, जरा देखो हमारे मौलाना अमृतसरी का। इन्होंने कहा, और मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी थे, कहा कि हजरत आप अपने आप को किस इमाम की तरफ निस्बत करते हैं? आप किस इमाम की तरफ निस्बत करते हैं? कहा कि इस हम सब के लिए इबरत है। हमारे यहाँ जो दोगलापन आ गया ना, नहीं कुछ इसको भी, कुछ इसको भी, कुछ नमक भी चाहिए, कुछ मिर्च भी चाहिए, तो कुछ ले, ये कुल्लमा हब्बा, ये चक्करवादियों में आ गए। ये ऐसे जमात इतनी तरक्की नहीं की पूरी दुनिया के अंदर। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी और मौलाना मोहम्मद साहब जूनागढ़ी ने पूछा कि आप किस इमाम की तरफ निस्बत करते? ये बता दे रहा हूं, यही बाजू में आपका कौकन है, एक साहब ने किताब लिखी, बड़े जोरदार अंदाज में बैठ करके, अल्लाह की कसम कहता हूं सऊदी हुकूमत का मदहब हम्बली मदहब है, वो भी मुकल्लिद है, गैर मुकल्लिद नहीं है। सुना होगा। हाँ, और बड़े रुस्तम बन रहे थे। मेरे भाई सुन लो, इससे पहले और कई वाक़यात ऐसे, एक मौलाना अब्दुल्ला साहब पंजाबी, तो वहां भी जाके भिड़ गए थे दरबार में, लेकिन उनकी दास्तान नहीं कहते। ये मौलाना अमृतसरी मोहम्मद जूनागढ़ी, ये आप बताएं कि किसकी तरफ निस्बत करते हैं? कहते हैं देखो निस्बत वगैरह छोड़ो, हमारा मसलक किताब और सुन्नत है, हमारी हुकूमत की बुनियाद किताब और सुन्नत पर है। तब फिर हम्बली क्यों कहते? कहा जब कहीं किसी मसले में किताब और सुन्नत नहीं मिलती तो हम हम्बली मذहब को गैर इमामों के मذहब पर क्या दे देते हैं? तरजीह देते हैं। बात हो गई ना, माशाअल्लाह। फिर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने पूछा, ये बहुत इबरतनाक चीज है दोस्तों, शेखुल इस्लाम की जिंदगी का ये जुमला याद रखना दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे भाई इस पर अमल करेंगे और अपने असलाफ के तर्ज अमल को अपनाएंगे। क्या कहा आप बताएं? अच्छा, हम्बली निस्बत ये कोई मसलहत है, ऐसे मामूली चीज है?
کی کوئی شرعی نسبت. اللہ اکبر. کیا یہ شرعی نسبت ہے کہ ہم ولی بننا ضروری ہے؟ نہیں نہیں، یہ سب بیکار سے چیزیں ہیں. اسلام میں صرف محمد کی نسبت ہے، کسی اور کی نسبت جائز نہیں سمجھتا میں. کس کی؟ اب آگے سنا، وہ بھی تو بڑے نکلے ہوئے تھے. کیا؟ یہ بھی تو اہل حدیث ہی عالم کے شاگرد تھے. کون؟ ملک عبد العزیز. یہ بھی تو اہل حدیث عالم کے شاگرد تھے. مولانا عبد الرحیم غزنوی، مولانا عبد الرحیم غزنوی، یہ دو بھائی تھے کویت میں، وہاں بزنس کرتے تھے. اور ملک عبد العزیز اور ان کے باپ ملک بدر تھے. وہاں ایک دن ایسے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کویت ایک مسجد میں کوئی درس دے رہا ہے. نکلے تو ہمارے بر صغیر کے اہل حدیث عالم کے درس دے رہے تھے. باپ بیٹے کو بہت اچھا لگا. یہ نہیں بتایا کہ میں سعودیہ کا بھگایا ہوا بنا لیا ہوں، میں بادشاہ ہوں. سنیں، باپ بیٹے سے بڑا اچھا درس ہے، تو کوئی سلفی لگ رہا ہے. پوچھا تو کوئی درس سال بھر باپ ملک عبد العزیز اور ان کے باپ سعودی نہیں چھوڑا. تو ان کو تو معلوم تھا کہ اہل حدیثیت ہندوستان میں کتنی پختہ منہج کی ہے. دعا کرو پھر ایسے پختگی آ جائے ہمارے منہج میں. ہم بھی آگے لا الہ الا اللہ ولا الہ، یہ بھی چلتا ہے، وہ بھی چلتا ہے، اوپر کا بھی چلتا ہے، نیچے سب چلتا ہے. کیا کہا؟ کہا کہ بتائیے یہ شرعی ہے کہ کوئی مصلحت ہے؟ کہا اللہ کی قسم شرعی نسبت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مصلحت. تو شیخ الاسلام میدان میں کہا حضرات یہی ہم میں اور آپ میں فرق ہے. یہ ہے کمال، ہم میں اور آپ میں یہی فرق ہے. اگر ہم بھی آپ کی طرح مصلحت اپنا لیتے تو شاید ہندوستان میں ہمارا کوئی دشمن باقی نہ رہتا. یہی عیب ہے ہمارے اندر کہ کہتے ہیں کہ نہیں، شرعی نسبت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو سکتی ہے اور کسی امتی کی طرف نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ ایسا جملہ تھا ملک عبد العزیز کے دل پر لگا اور انہیں اعتراف کرے نہیں. یہ ہم لوگوں کو کوتاہیاں ہوتی ہیں، مصلحت پر سب کو لے سوچنا پڑتا ہے، ورنہ ہمارا کوئی یہ شرعی نسبت نہیں ہے، بس ایک تعارفی اور مصلحتی ہے. تو مولانا عمر اسرائیل نے کہا پھر وہ اپنے ہی کو مبارک رکھ کے ہمیں یہ قابل قبول. اس کے باوجود کہتے ہیں سعودیہ کے ایجنٹ ہی ہیں. اس کے باوجود کہتے ہیں ایجنٹ کس کے ہیں؟ یہ سعودیہ کے نہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں. بڑا ہم سب کے لیے اور شیخ الاسلام کے اخلاص اور کارنامہ ایک بڑی اہم چیز. جب بامبے سے کشتی پر سوار ہوئے اور حج کے لیے 200 آدمی جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بہت سارے لوگ تھے اس کے اندر ہر مکتبے فکر کے. لیکن اللہ اکبر، جب ابھی آپ نے سنا کہا کہ ہم باطل کے ساتھ کبھی مصلحت نہیں بناتے. کہتے پورے اکبری جہاز پر اگر کسی مسلمان کا درس پسند کرتے تھے تو مولانا ثناء اللہ مرسری کا درس ہوتا تھا. درس ہوتا رہا. کہتے 4-5 دن درس دیا تو ایک تھا ادھر آسام وغیرہ کا، مولانا کی تقریر کے بعد کھڑا ہو گیا، جوش میں آیا. ہاں او حاجیو تم کیا کرتا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا ملا 1 مہینے سے درد دیتا ہے لیکن تم لوگوں نے آج تک 1 پیسے کی مزدوری نہیں دی اس کو. فری میں سنتے ہو تم. یہ دیکھو دکان میں سامان ویسے نہیں ملتا. بہت ڈانٹا پھٹکارا، لوگ غصے میں آ گئے. لیکن مولانا مرسلی نے کہا سب غصہ کرنے والوں کو بیٹھا نہیں، بیٹھ جاؤ، خاموش رہو. جب خاموش ہو گئے تو کہا اچھا ٹھیک ہے بھائیو، اس جاہل بیچارہ ان پڑھ جو ہے اس کے اخلاص کی قدر کرو. جس سے جو ہو سکتا ہے سب کھڑے ہو کر کے ہمارے معاوضے کے نام پر جمع کر لو. تو کسی نے 5 پیسے دیے، کسی نے 10 پیسے دیے، کسی نے 1 روپیہ دیا، کسی نے اپنا رومال دیا. جب اکٹھا ہو گیا تو اس کو لیا اور لینے کے بعد کہا ایسا کرو یہ جائیں گے مکے کے غریبوں میں اس کو صدقہ کر دیں گے. کیا پتا چلا مولانا مرسری سفر اور حضر کہیں بھی کتاب و سنت کی دعوت میں کوتاہی
نہیں کیے، چلتے پھرتے بھی وہ کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہے۔ بہرحال آج ایک بات اور بتائیں، آج جمعیت علماء ہے کچھ اور مناظرے وغیرہ کے ساتھ ہے نا جمعیت علماء، جمعیت علماء ہند یہ کس نے قائم کیا ہے؟ کس نے قائم کیا؟ سب سے پہلے مولانا عمر شریف رحمت اللہ علیہ کی اسلامی سیاست۔ آج سیاسی اسلام لوگ چاہتے ہیں، اور یہی فرق ہے، مولانا اسلامی سیاست چاہتے تھے اور آج مسلمان کیا چاہتے ہیں؟ سیاسی اسلام۔ یہی فرق ہے۔ مولانا ثناء اللہ عمر شریف رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ اسلام کو مٹانے کے لیے انگریز نے 3 حربے استعمال کیا ہے، تو پورے بر صغیر کا دورہ کیا کہ ایک ایسی جمعیت علماء قائم کی جائے، ایسی جمعیت علماء جو پورے دنیا کی رہنمائی، اسلامی رہنمائی کرے، صرف ہندوستان تک نہیں۔ اس کے لیے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، اور جب سارے لوگ راضی ہو گئے تو بھی ذرا سنو، جب جس دن یہ جماعت بن رہی تھی، سب کو دعوت دی گئی تھی، صدر اجلاس اور استقبالیہ پڑھنے والے کون تھے؟ مولانا ثناء اللہ عمر شریف رحمت اللہ علیہ۔ گویا کہ یہ جمعیت علماء ہند، اس کے بھی اصل بانی کون ہے؟ مولانا ثناء اللہ عمر شریف رحمت اللہ علیہ۔ اسی پر بس نہیں، صدر کون بنے؟ چاہتے تو خود بنتے، صدر کون بنے؟ انہوں نے کہا میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ یہ مولانا کفایت اللہ مفتی صاحب ہے، یہ جمعیت علماء کے پہلے صدر ہوں گے۔ یہ تواضع ان کے ساری للہیت تھی کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، احناف کی، صدر ان کا بن جائے۔ کوئی عہدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوئی اور ایک عرصے تک کام کرتے رہے۔ لیکن جب آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس قائم ہوئی اور قائم ہو جانے کے بعد دیکھا کہ یہ جماعت جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار، ان میں سے اکثر جو ہے کام جمعیت علماء مسلم اسلام کے کرنے کے بجائے یہ کام کس کا کر رہے ہیں؟ کانگریس کا۔ اس جمعیت کا کیا مقصد تھا؟ جمعیت علماء کا اسلام کا تحفظ، مساجد، مدارس، مسائل، اسلام کے خلاف کوئی بھی بات ہو اس کا جواب کون دے گا؟ ذمہ داری جمعیت علماء پر۔ الحمدللہ چلتی رہی، اور تعجب کی بات ہے کہ آج کتنا سوتیلا پن۔ آخری صدر کون تھے جمعیت علماء کی؟ ان سے پہلے، ان سے پہلے آزادی کے بعد علامہ عبد الوہاب آروی تھے، اہل حدیث عالم تھے۔ باقاعدہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہاں یہ مشترکہ جماعت ہے، کسی ایک کی نہیں۔ لیکن جب مولانا عمر شریف رحمت اللہ نے دیکھا کہ یہ اب جمعیت ہم نے بنائے کسی اور کام کے پیش نظر، لیکن یہ کام کر رہے ہیں کانگریس کا، تو مولانا عمر شریف رحمت اللہ علیہ نے مصلحتاً اس جماعت کو چھوڑ کر کے ملک کی آزادی اور کامیابی کے لیے کس کا راستہ اپنایا؟ کانگریس کا۔ اور بڑے بڑے عہدے پر ہے۔ یہ 2-4 باتیں اس لیے میں نے بتا دیا کہ مولانا عمر شریف علمی طور کے علاوہ سیاسی طور پر بھی ملک کو آزاد کرانے میں آگے آگے تھے۔ دوستو جب آپ نے سمجھ لیا، آئے 2-1 مناظرے کی بات کا تذکرہ کر کے ہم ختم کر دیتے ہیں بات کو۔ مولانا ثناء اللہ عمر شریف، ابھی آپ نے سنا کتنا مناظرہ کیا؟ 60 مناظرہ کیا، اور سب سے خطرناک مناظرہ نگینہ کا تھا۔ بجنور یوپی کا ڈسٹرکٹ، کہتے ہیں زندگی کا سب سے خطرناک مناظرہ یہ تھا۔ یہ مناظرہ دیوبند کے علماء دیوبند نے ٹھانا تھا۔
और किससे? आर्य समाज से ऐलान कर दिया और दावत दी। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी को बुलाया। बड़े बड़े उलमा आए, सुन्नी उलमा भी आए, और जब मुनादरे की बात आई, मौलाना महमूद अब्दुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने कहा कि क्या बात है, मौलाना सनाउल्लाह को नहीं बुलाए? कहा नहीं, कहा मुनाजरा नहीं होगा जब तक कि मौलवी सनाउल्लाह को न बुलाओ। मौलाना सनाउल्लाह को इत्तला दी गई, फौरन पहुंचे। अब नारे तक आ गया, शेर इस्लाम, शेर इस्लाम आया। अब कोई मुनाजरे में बाजी नहीं ले जा सकता। लेकिन मौलाना को अच्छा मौका मिला, बड़े होशियार थे मौलाना। 3 मदरसे थे फारिग, 4 से। कहां से? कितने? 4। नंबर 1 अब्दुल मन्नान वजीरा बादी, नंबर 2 मौलाना देवबंद से मौलाना महमूद हसन देवबंदी, नंबर 3 कानपुर में मदरसा फैज़ आम था, उनका से फारिग हुए, और आखिरी खिताब हो मिस्क मियां नदीर हुसैन दिल्ली से। तो फारिग थे, लेकिन मौलाना भी मौके की तलाश में थे। कहा कि उस्ताद, आते ही मौलाना महमूद हसन ने कहा तुम्हें करना है। कहा उस्ताद मैं करूंगा तो जरूर, भाई बुरा ना समझना, तारीख में कोई हरत तो नहीं, ऐसे कोई हरत नहीं, किसी की दिल दही दुकान है वैसे। कहा कि हजरत आपने हमको पढ़ाया, लेकिन सनद तो हमको आपने देने से इनकार कर दिया था। जब पता चल गया कि गैर मुकल्लिद, कहा गैर मुकल्लिद को हम नहीं देंगे। तो उस्ताद अब बताएं, अब मैं मुनाजरे के लिए खड़ा हुआ, अगर ये जालिम लोग कहें कहाँ का फारिग है तो मैं क्या बताऊंगा? अब ऐसी गाड़ी फंसी, नहीं अभी देता हूं, अभी देता हूं। अब फौरन तेज रफ्तार सवारी उस जमाने के जो देगा, और देवबंद शहादा मिला करके दे, कहा अब मैं दिखा दूंगा। यानी इतना तासुब था। लेकिन मौलाना ने मुनाजरे के लिए बोला था, उन्होंने ठाना था, लेकिन जरूरत किसकी पड़ी? आए। अब मौलाना आ गए, अब मुनाजरे की बात आई। 1 सवाल 2 सवाल, मौलाना ने ऐसा सवाल जड़ा कि 5 मिनट के अंदर सारे उनके मुनाजरे जो थे वो भगे। कहते पहला मुनाजरा था जिसमें 50 मुर्तद हो जाने वाले मुसलमान उसी वक्त कलमा पढ़ते थे, दोबारा इस्लाम में दाखिल हो गए। और तकरीबन 1 दर्जन गैर मुस्लिम इस्लाम के हक्कानियत को समझ करके उसी जगह खड़े होकर कलमा पढ़ के ऐलान कि हम मुसलमान होते हैं। ये मौलाना को अल्लाह ने इस काम के लिए अल्लाह ने मुंतखब किया था। ये 2 नहीं, इलाहाबाद का मुनाजरा देखो, बस्ती का मुनाजरा देखो, जहां जहां मुनाजरा होता रहा, लोग कहते थे जब तक सनाउल्लाह नहीं आएगा तब तक मुनाजरा मुश्किल है। ये आपका मुनाजरा 1-2 नहीं, ऐसे तकरीबन तमाम मुनाजरों में मौलाना कामयाब होते रहे। कहते सबसे बदमाश पादरी अब्दुल हक था, और कौवे से भी ज्यादा काला था, और बीवी उसकी दूध से ज्यादा गोरी थी, और हमेशा अपनी बीवी कम वक्त साथ लेकर के चलता। खुली गालियां थी, कोई डर नहीं रहता था। कहते नेपाल के बॉर्डर पर जिस बस्ती के अंदर जब मुनाजरा ठाना, पूरे इलाके को बदमाश इस पादरी ने तंग कर रखा था। जब वहां मुनाजरे की बात आई, जब देखा मुनाजरा शुरू हुआ, और मौलाना अमर सरी ने जब सवालात किए, जवाबात दिए, तो समझ गया वो पादरी कि अब काम भागने वाला हूं। जहां वो हारता, कम वक्त वो बीबी खड़ी होकर गालियां देने शुरू कर दी थी। जैसे वो पीछे हटा, शिकस्त खाया, ये कम वक्त आ गई मैदान में खड़ी होकर के वो मुंह फट औरत गालियां देने लगी। अब मौलाना क्या गाली देते, लेकिन हाजिर जवाबी जरा देखो। इसलिए कहते हैं
सनाउल्लाह इस्लाम का मोजज़ा था। और फिर काजी अदील अब्बासी का कौल याद रखो, क्या कहा? क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाला मुसलमान जो है सबके ऊपर इस्लाम पर कायम रहने का एहसान किसका है? सनाउल्लाह अमरसरी का है। अब कौन करता? इतने हाजिर जवाब थे। जब वो कम वक्त खड़ी हुई गालियां देने लगी तो शेख ने कहा, शेखुल इस्लाम, जाग के चोच में अंगूर खुदा की कुदरत। जाग जाग कौआ कौआ, जाग के चोच में अंगूर खुदा की कुदरत, इस पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत। हाजिर जवाब ही जरा देखो। नगीना में किसकी अकल यहां तक जाती कि अच्छा मौका है देवबंद से सनद ले लेने का। क्या कहते हैं? उस्ताद मैं मुरादा किया, अगर ये हमसे सनद मांग लेगा तो क्या दूंगा? अब तो कब्र में होते तो निकल कर देने के लिए तैयार हो जाते, इतनी मजबूरी थी। और वहां हाजिर जवाब। अल्लाह अकबर। ये मामला कहते हैं ये इस्लाम का मोजदा। हाँ ठीक। तो अशार पढ़े कि इसाग के चोच में अंगूर खुदा की कुदरत, कौआ काला है समझ गया? साग के चोच में अंगूर खुदा की कुदरत, ये भी अल्लाह की कुदरत है कि काले कौए को अंगूर मिला है। फिर इस पहले हूर में लंगूर खुदा की कुदरत। बस 1 मिनट में मैदान से भागा और सारे मुसलमान इस्लाम पर कायम रहे। सारे परेशानियां लोगों की खत्म हुई। मेरे भाइयों, इस तरह से एक दो नहीं हजारों वाकयात उनके हैं जिनका बयान करना बहुत ही मुश्किल है। हमने चंद बातें आवादात के सामने रखी हैं। दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको इनके हालात और इनके कारनामे पढ़ने के तौफीक नसीब फरमाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने नहीं बयान किया, छोड़ दिया है, इंशाल्लाह फिर किसी और मौके पर। मेरे ख्याल से इसमें किफ़ाया है, काफ़ी है। बैठे बैठे थक भी गए होंगे। और मौलाना अमरशरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से लेकर के कुछ हालात भी एक मोतबे आ गए होंगे। कहा जाता है एक साहब ने कहा वफात के बाद हिंद से बर सगीर का एक बहुत बड़ा जो साहब पेपर था, उसने एक बात कही, देखो कोई माने या ना माने, कोई माने या न माने, लेकिन हमें कहते हैं कि अगर पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया के अंदर जितने बातिल फिरके हैं, अगर दुनिया के किसी आलिम को बुलाया जाए कि आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाता है, इन तमाम बातिल फिरकों के अकायद बयान करें और उनका जवाब दें, कहते अगर ये ऐलान करूंगा तो मैं समझता हूं कि दुनिया कहेगी अब ऐसी सलाहियत वाला दुनिया में एक ही मर्द मोमिन है, वो सनाउल्लाह अमरसरी, जो बैक वक्त हर बातिल का मुकाबला कर सके। इसीलिए तकलीद का आदमी, तकलीद का आरिया का, समाज का फितना। अल्लाह अकबर। मौला जब हजरत सोचें कि जब एक बात उठी कि हदीस हुज्जत है कि नहीं, तो अकल कहते हैं जहां अबुल आला मौदूदी साहब ने हदीस के मुतालिक थोड़ा सा रवात पर शुकूक शुबहात किया और हदीस की बुनियाद ढाई, वल्लाह जैसे उनका मकाला मिला, मौलाना अमरसरी ने कहा कि कोई माने या ना माने, अबुल आला मौदूदी के अंदर मुझे एतजाल की बू आ रही है, एतजाल की बू आ रही। और वाकई एतजाल गए, एतदाल बना दिया लोगों ने, अल्लाह कर दे। फिर नतीजा क्या निकला? क्या निकला? खिताब बमौदूदी, खिताब बमौदूद पूरे बर्रे सगीर में इस हदीस की हिमायत में मौदूद साहब ने जो एक रखना उसके डाला, सबसे पहले जो खड़ा हुआ 3 दिन 4 दिन के बाद वो मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी। एक से एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम सुना है कभी आप लोगों ने? मौलाना अशरफ अली जानते हैं ना, बेहश्ती देवा, हाँ, जन्नती देवा। उनके मुरीद मौलाना सैयद सुलेमान
नदवी कहते हैं ذرا गौर से सुने, कहते हैं कि पूरे पर्रे सगीर के अंदर अगर इस्लाम पर कोई एतराज शाम को करे तो सुबह सबसे पहला मर्द मुजाहिद जो जवाब देने के लिए मैदान में उतरता है वो सनाउल्लाह मरसरी। सब लोग सोचते हैं और ये जवाब देकर मुंह बंद कर देता। ये है सनाउल्लाह मरसरी। मेरे भाइयों, और सब्र तहम्मुल कैसे, एक वाकया बयान करके खत्म करता हूं। 1937 के अंदर, कितना 1937, चले आपकी बात है नवंबर और 1937 3 दिन सुन्नी भाइयों ने कॉन्फ्रेंस की अमृतसर के अंदर और नाम रखा इमाम आदम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस। 3 दिन यकुम यानी 1 2 3 दिन प्रोग्राम रखा और सिर्फ गालियां दी वहाबियों को। अबू हनीफा रहमतुल्लाह का नाम भी नहीं आया कॉन्फ्रेंस, हाँ नाम पर, और नाम अल्हम्दुलिल्लाह वहाबियों का चढ़ता। जोश में आया खतीब, आया जोश में, सुन्नी भाइयों क्या कर रही हो? वहाबी के सर पर एक हथौड़ा, एक जूता मारने से अल्लाह ताला जन्नत में 100 हूरें देगा। ऐसे जोशीले अंदाज में क्या पूछना, कमर बेग नौजवान जोश आ गया उसको कि एक वहाबी पर को जूता अगर मार देंगे जो अबू हनीफा की तकलीफ नहीं करता तो उसको जन्नत की 100 हूरें देंगे। तो अगर वहाबियों के सरगना को हथौड़े से मारेंगे तो शायद जन्नत की सारी बड़ी हूरें हमको मिल जाएंगी। ललचा गया बेचारा, सारी हूरें हमको मिले, इंतजार में था। नवंबर को जिस दिन कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, दोस्तों ये है उलाइक आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम इदा जमाअतना या मजामिउ वलैलता बिमिस्लिहि फाजिजना अन नुज़राइहि। ला पेश करे कोई ऐसा नबी का सच्चा वारिस, हदीस का सही मुत्तबे। ऐसी भी बात खत्म करते हैं। मस्जिद मुबारक अमृतसर में अहले हदीसों ने कॉन्फ्रेंस की जवाब देने के लिए ऐलान हुआ कि आज मौलाना अमृतसरी तकरीर करेंगे। जब मौलाना अमृतसरी आगे से आए तो एक साजिश के तहत वहां चंद नौजवान खड़े थे और वो जन्नत की सारे हूरें लेने वाला कौन, कमर बे खड़ा था। मौलाना जैसे रिक्शे से उतरे, तांगे से जेब में हाथ डाला कि इसको किराया दे, सीधे आके उससे गड़ा सा सर पर मारा और फिर मारा। पकड़ते पकड़ते मौलाना बेहोश होके गिर गए और उसके वहां साथी थे, पकड़ो 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 इनको। सब लोगों ने समझा कि पकड़ लिया, उसका दोस्त थे और बाद में हाथ ढीला किया और भाग गया। मौलाना अमृतसरी को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो इस हादसे में 2 वाक़े बड़े अजीब गरीब मुझे बताना चाहता हूं। हॉस्पिटल दाखिल किया गया। दूसरे दिन उनके एक शागिर्द जब सुने तो जियारत के लिए गए। जब जियारत के लिए गए तो जहां से इंटर हो रहे थे तो मौलाना की चारपाई जो थी वो सारा प्लास्टर बांधा हुआ कातला, ऐसे खिड़की से वो आते हुए नजर आए। तो जब करीब आए तो मौलाना को देख करके रोने लगे। वो अब्दुल्ला बीमार थे, आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। मौलाना की तकलीफ देख करके, कैफियत देख करके परेशान हो गई। लेकिन मौलाना ने क्या कहा, आप जरा गौर से सुने।
رو نہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ جب قریب آ گئے تو مولانا نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑا، کہا کہ ہمارے زخم کو دیکھ کے تم کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ایسے چٹکی پکڑی، کہا کچھ درد ہے؟ کہا کچھ درد نہیں۔ کہا کچھ احساس؟ بس اتنا احساس ہے کہ آپ نے پکڑ رکھا ہے۔ کہا اللہ کی قسم، ہم نے 4 علماء سے حدیث پڑھی تھی، احمد اللہ مرسری سے پڑھا، استاد پنجاب مولانا وزیر آبادی سے پڑھا، دیوبند جا کر کے مولانا محمود حسن سے پڑھا، اپنے سب سے بڑے استاد شیخ الکل میاں نذیر حسین دوست سے پڑھا، لیکن وہ حدیث آج تک سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شہید کو دشمنان اسلام قتل کرتے ہیں تو چیونٹی جس کو کاٹ لے، چیونٹی کے کاٹنے سے بھی کم تکلیف جتنا چیونٹی کاٹنے کے چٹکی لینے سے احساس ہوتا ہے، اتنی بھی تکلیف شہید کو نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہاتھ کٹ گیا ہو، سر پھٹ گیا ہو، خون بہ رہا ہو، زخم پڑا ہو اور تکلیف نہ ہو۔ کہتے ہیں تسلیم کر لیتا تھا، یقین نہیں آتا تھا، لیکن قمر بیگ نے حملہ کیا۔ سب سے بڑی خوشی ہے کہ مرنے کے پہلے پہلے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ کہا تم کو رونا آ رہا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہ اس وقت نہ اب ہے۔ اور مولانا ابراہیم صاحب کو پتا چلا، وہ تو غار یار سمجھے جاتے تھے، جب آگے بڑھے تو ایسے مولانا ابراہیم صاحب صبر نہ کرتے، ان کے جسم پر کود پڑے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ آج ہماری تمہاری وہی کیفیت ہے جو کیفیت یوسف اور یعقوب کے ملنے پر ہوئی تھی دونوں کو۔ ایک تو یہ دوستو، نمبر 2 مولانا مرشری نے کہا پتہ لگاؤ کس نے قتل کیا۔ پتہ چلا کہ قمر بیگ نوجوان تھا، گھر میں بیوی بچے ہیں، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، بیوہ ماں ہے۔ تو مولانا مرشری رحمت اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، دیکھو اس کے گھر جب تک وہ آدمی پلٹ کر کے نہ اس کے گھر میں پورے مہینے کا راشن پہنچاتے رہے، ایک دن گھر والے بھوکے نہ رہے۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ یہ ہے شیخ الاسلام کا کردار۔ دعا کرو دنیا کے سارے اہل حدیث ایسے بن جائیں۔ یہ ہے مولانا مرشری کا کردار۔ میرے بھائیو، یہ عجیب سے مثال ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ انتقام لینا کام نہیں۔ اور تقریباً 2 سال کے بعد کلکتہ سے پکڑا گیا۔ اس اسنا مولانا کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن جب پلٹ کر کے آیا مولانا نے معاف کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں اس کو جب پتا چلا اور پوچھا کہاں سے، تو پتا چلا کہ سفید پہلے ایک آدمی آتا تھا، بعد میں ایک سفید بوڑھا آتا، سارا خرچہ دے کے جاتا۔ اس قبر نے پوچھنا شروع کیا تھا، پتا گیا جس کو تم نے قتل کرنا چاہا تو وہی ثناء اللہ امرستری تمہارے گھر میں تمہاری ماں، تمہارے بچے، تمہارے بیوی کو اپنے ہاتھوں سے راشن تقسیم کرتا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے زندگی میں وہ نوجوان کوئی ایسا دن ناگا نہیں رہا، جو ایسا دن نہیں گزرا کہ روزانہ سب سے پہلے مولانا مرشری کے قبر پر جا کے دعا کرتا، اس کے بعد دنیا کے سارے کام کرتا تھا۔ میرے بھائی یہ ہے الحمدللہ۔ پھر چلتے چلتے آخر میں اس نے مباہلہ کی دعوت دے دیا۔ کس نے؟ قادیانی نے۔ مرزا کیا کر دیا؟ مباہلے کی دعوت مولانا مرشری نے قبول کر لیا۔ اور بعض ہمارے سلف کہتے تھے کہ جب مولانا مرشری کو اس نے مباہلہ جانتے نا، اللہ اس نے تنگ کر رکھا ہے ثناء اللہ نے، ہم دونوں میں جو حق پر ہے اس کو باقی رکھے اور باطل پر جو ہے اس کو پوری موت دے۔ کہتے جیسے پیپر میں شائع ہوا، سنتے ہی
مولا مرسی نے قبول کر لیا، اور مولا ابراہیم صاحب سیالکوٹی جو ان کے گھر یار تھے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، کہا اللہ اگر مولوی ثناء اللہ کی عمر بدبخت مرزا سے کم ہے تو ایسا کر میری زندگی دے کے عمر کو بڑھا دے، ثناء اللہ کی زندگی بڑھا دے تاکہ باطل کو پنپنے کا موقع نہ ملے۔ بہرحال دعا مانگی، سال ہی بھر میں سب ختم ہو گیا، اور مولانا مسلی اس کے بعد بھی تقریباً 40 سال زندہ رہے اور قادیانیت کی کمر توڑتے رہے۔ آخر میں لقب مل گیا ثناء اللہ فاتح قادیان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، میں نے پہلے بھی کہا تو لمبا ہو جائے گا، اس کی مشکل آخرکار مقصود بھائی کو اشارہ کرنا پڑ گیا، سمجھ گئے نا، سمجھ گئے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، اس میں بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی ہے، 2-4-10 مناظرات اور آتے ہیں، اور کچھ کارنامے انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔